الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، کل تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعدہ درود اور سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل اور اصحاب پر، جن کی کوششوں کی بدولت اسلام کی شناخت ہوئی اور ہم سبوں کو آپ کا امتی ہونے کا عظیم شرف نصیب ہوا۔ سامعین کرام، دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا، ایک مرد اور ایک عورت سے اس دنیا کی نسل چلی۔ بے شمار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ایسی کوئی چیز جس سے انسانی ذات تشنا رہے، جو اس کی ضروریات کی ہوں، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس سے محروم رکھا، بلکہ ہر ضرورت کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ مزید اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کا طول اور طویل سلسلہ اس دھرتی پر بھیجتا رہا۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا خاتمہ کیا۔ یہیں پر ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری رسول بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول اس دار فانی کے اندر بھیجا نہیں جائے گا۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں پر کتابیں بھیجی تھیں، لیکن ان کی حفاظت، ان کی صیانت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے سر نہیں لی تھی۔ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہے، قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی آخری کتاب ہے، اس کتاب کو جب اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے وحی کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور جب کتاب مکمل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت، اس کی صیانت کی ذمہ داری خود اپنے سر لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا کہ ہم اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں۔ یہاں نزول کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو شبہے میں نہیں آنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھ کر کے اس کو پیش کیا ہے،
ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو نازل کرنے والا ہے، اور مزید فرمایا کہ وہی خود اس کا محافظ بھی ہے۔ قرآن کے ساتھ دنیا کے اندر بھوڑا مذاق کیا جاتا ہے، قرآن پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، قرآن کے تعلق سے شکوک و شبہات کو انسان کے ذہن کے اندر پرویا جاتا ہے، قرآن کے تعلق سے بے جا اعتراض کیے جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جواب اللہ رب العالمین نے خود دے دیا ہے کہ لوگ اس قرآن کے ساتھ جتنا بھی کھلواڑ کرنا چاہیں اور جس انداز میں کھلواڑ کرنا چاہیں، وہ کھلواڑ کر کے اس سے بغاوت کر کے، اس کی بے حرمتی کر کے اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی قرآن کے تعلق سے ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، دین اسلام دیا، قرآن دیا، اپنا پیغام دیا، سب کچھ جب اللہ رب العالمین نے کیا تو تمام نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ڈرنے کی تلقین کی، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اور جو دعوت اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں دی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، بیان کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقصد تھا۔ اللہ رب العالمین نے تمام قوموں میں نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی کو تلقین کی ڈرتے رہنے کی، گویا کہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام کی دعوت کا محور جہاں توحید تھا، وہیں خود اللہ رب العالمین کا تقوی ان کو اپنے دلوں میں بسانا اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے متقی اور پرہیزگار بننے کی تلقین کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا کہ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم نوح الا تتقون انی رسول امین انی لکم رسول امین، کہ نوح کے قوم والوں نے جب نوح علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کیا تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں نے تم لوگوں کو یہ تلقین نہیں کی تھی کہ اس اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو؟ میں تم لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی بار بار تلقین کر چکا ہوں۔ انی لکم رسول امین، اور اے میری قوم والو تم کان کھول کر کے سن لو، تم اس بات کو جان لو کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، رسول بھیجا گیا پیغمبر ہوں، امین ایک دوسری وصف جو بیان کی جا رہی ہے، انسان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ جہاں پرہیزگاری انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے بڑے صغائر کبائر جانے انجانے ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، خوف کھائے اللہ رب العالمین کے عقاب سے، اس کی سزاؤں سے اور برائیوں سے من کل الوجوہ اجتناب کرے۔ وہی بندے کو امانت داری جو ایک عظیم وصف ہے، اس کا بھی خوگر بننا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا انی لکم رسول امین، تم لوگ کان کھول کر کے سن لو، تم لوگ جان لو کہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جس پیغام کو عام کرنے کی مجھے دعوت دی ہے، مجھے جس چیز کا مکلف کیا ہے، جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مجھے سونپی ہے، میں اس میں خرد برد نہیں کر سکتا ہوں، میں اس میں حذف اضافہ نہیں کر سکتا ہوں، میں اس امانت کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ عاد علیہ السلام، سمود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہے کہ ان تمام کو اللہ رب العالمین نے یہ تلقین کی کہ یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اور ان لوگوں نے، ان نبیوں نے، رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی خوب تلقین کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ہدایت عطا کیا ہے کہ آپ صحیح راستے پر چلیں اور اچھائی کی تلقین کریں، اچھے اعمال اور اچھے افعال کا خوگر بنے، او امر بالتقوی،
اور ایسے ہی میں نے آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے اندر نازل ہونے والی پہلی سورت کی آیات ہیں۔ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول جب خطبات اور بڑے مہمات کے تعلق سے کچھ واعظ اور نصیحت اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کرنا چاہتے تھے تو اس میں بھی تقوی کی نصیحت کرتے تھے، تقوی کی وصیت کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے تعلق سے کہا ہے، اور لوگوں میں وہ اچھے لوگ جو مومن ہیں، کہ اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور سنو تم اس قدر تقوی اختیار کرو کہ تم اللہ رب العالمین کے نزدیک صحیح مسلمان بن جاؤ، اچھے ایمان والے بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے تلقین کی۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے لوگو، اے اہل ایمان، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور تم سچی، پاکیزہ اور اچھی باتیں کرو، تم سنجیدہ گفتگو کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے اور سچ بولنے کی فضیلت کو آگے بیان کیا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے سے، سچ بولنے سے، زبان کی حفاظت کرنے سے فائدہ کیا ملے گا تمہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسانوں سے غلطی سرزد ہوتی ہے، ورنہ انسان اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ فرشتوں کا معاملہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، لیکن انسانوں کا معاملہ ہے کہ ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے۔ اب یہیں پر ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ اس کے باوجود کہ ہم انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، ہم فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ مسئلہ ذرا آپ کو الٹتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ انسان فرشتوں سے افضل اس لیے ہے، جواب آپ لوگ سن لیں، کہ انسان ساری چیزوں کو جانتا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، ہمیں کس کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہماری گفتگو کے آداب کیا ہونے چاہیے، ہماری مجلس کے آداب کیا ہونے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گنہگار اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے، میرا بندہ مجھ سے استغفار کرے، میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں۔ یہ اس کی رحمت، اس کی شفقت کی عظیم دلیل ہے۔ اس وجہ سے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ اپنا کام جانتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جس کام پر لگا دیا ہے صرف اتنا جانتے ہیں، اتنے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ انسانوں کو ساری چیزیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتلائے گئے ہیں، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن ہم اور آپ کس کے خوگر بنے؟ بھلائی کے خوگر بنے، کیونکہ ہم اور آپ نمازوں کے اندر اہتمام سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ دونوں راستے جانتے ہیں، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن اس کے بعد بار بار ہم تلقین کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے جناب میں کھڑے ہو کر کے، دعائیں کر کے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں شیطان کے حفوات سے، شیطان کے مکر سے، شیطان کے جال سے، شیطان کے فریب سے، غلط امور سے، غلط معاملات اور مسائل سے ہماری حفاظت فرما۔
یہ ہم اور آپ تلقین کرتے ہیں۔ یہاں جو معاملہ تھا تقویٰ کے تعلق سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ تقویٰ کا فائدہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین ہم سے جو گناہیں ہوتی ہیں اگر ہم اس کے جناب میں یکسو ہو کر کے اس سے معافی طلب کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ عظیم نعمت ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تقویٰ کی بار بار وصیت کرتے تھے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھایا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوازنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظۃ مؤذن فاوصنا فقال اوصیکم بتقوی اللہ۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہمارے درمیان ایک پیغام کو رکھا، ایک واعظ کہا، ایک تذکیر کی، اور اس واعظ اور اس تذکیر اور اس خطبے اور اس کلام کو سننے کے بعد ہم لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ ذرفت منها العیون، ہماری آنکھیں آپ کے خطبے کو سن کر کے، آپ کے کلام اور آپ کی باتوں کو سن کر کے ہماری آنکھیں بہنے لگی۔ اتنا عظیم وہ خطبہ تھا کہ دلوں کے اندر وہ باتیں گھر کر گئیں اور ہماری آنکھیں بہ پڑی۔ آگے بیان کرتے ہیں ووجلت منها القلوب، اور ہمارے دل نرم ہو گئے، انتہائی بے چینی کا معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہہ دیا ہے۔ اور ہم لوگ گمان کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے، یہ کوئی ہم سے جانے والے کی نصیحت ہے جو ہم سے جائے گا اور دوبارہ ہم کو مل نہیں پائے گا، ایسا ہم لوگوں کو تاثر مل رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کہا؟ ہم لوگوں نے جواب دیا کہ اوصینا، اے اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو وصیت کر دیجئے، ہم کو کچھ باتیں بتا دیجئے، کسی چیز کی وصیت اور نصیحت کر دیجئے مزید کہ ہم اس چیز کو تھامے رہیں، اس کو پکڑے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر بساؤ گے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو گے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو گے، جس حال میں بھی رہو گے، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہوں، یا تم مجلسوں میں ہو یا تم تنے تنہا ہو، جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس بھی نوعیت کے معاملات ہو تمہارے یہاں، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین عظیم مراقب ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون مجھ سے ان کلمات کو سیکھے گا، میری ان باتوں کو کون مجھ سے لے گا، اور لینے کے بعد وہ ان باتوں پر عمل کرے گا، اور وَيُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، اور لینے کے بعد، سننے کے بعد، جاننے کے بعد اس کو لوگوں کو بھی سکھلائے گا، لوگوں کو بھی بتلائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو زور سے پکڑا اور پھر ساری باتیں ایک ایک کر کے بیان کی۔ وہ کلمات یہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے پرہیز کرتے رہنا، اور جب تم حرام چیزوں سے بچتے رہو گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تم سب سے بڑے اور سب سے اچھے اور سب سے بہترین عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو حرام چیزوں سے ہر حال میں اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز وَرْضَ بِمَا قَسَبَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ رب العالمین جو چیزیں تمہارے مقدر میں لکھ دی ہیں، تمہیں جو نعمتیں اس کی مل رہی ہیں، تم اس پر راضی اور خوش رہنا۔
معاشرے کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، ہم کو اتنی دولت کیوں نہیں ملی ہے؟ ہم بڑے کمتر انسان ہیں، بڑے فقیر اور قلاش انسان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ملنے والی چیزوں پر تم راضی ہو جانا، اور جب ایسا کرو گے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر قناعت کرو گے، راضی ہوگے، خوش کرو گے تو تم خوش رہو گے، تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا کہ تکن اغنى الناس، لوگوں کے مابین تم سب سے مالدار بن کر کے زندگی بسر کرو گے۔ یعنی تمہارے دل کے اندر یہ اشتہا نہیں پیدا ہوگی کہ مجھے وہ چیز بھی مل جائے، مجھے وہ چیز بھی مل جائے، بلکہ تمہارا معاملہ کیا ہوگا، تم کو اللہ رب العالمین جتنی چیزیں دے دے گا، جو کچھ دے دے گا، تم اتنے میں مست رہو گے، خوش رہو گے، جھومو گے، اچھے انداز میں کھاؤ گے، اور جو کچھ تمہاری جائز ضروریات ہیں اس کو بآسانی پوری بھی کر لو گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آگے کہتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور سنو ابو ہریرہ ایک بات اور سن لو کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرتے رہنا، تو تمہارا معاملہ کیا ہوگا کہ تم اہل ایمان میں سے ہو جاؤ گے، تم مومن بن جاؤ گے، تم اچھے انسان بن جاؤ گے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وَأُحِبُّ مَا لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور سنو وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، اور تم لوگوں کے لیے وہ چیزیں پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرے کے افراد کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کہیں صدقہ کرنا ہوتا ہے، کہیں زکوٰۃ دینا ہوتا ہے، تو ایسے مال کا صدقہ کرتے ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ فرض کیجئے آپ کے پاس 4 جوڑے کپڑے ہیں، ان 4 جوڑے کپڑے میں سے آپ صدقہ کس کپڑے کا کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے پرانا ہو چکا ہے، اب اس کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مزاج کے مطابق نہیں ہے، اب اس کو نہیں پہنیں، صدقہ اسی کو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اگر تم اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، تو سنو ایسی چیزوں کو خرچ کرو جسے تم اپنے لیے خوب پسند کرتے ہو، وہ چیزیں خرچ کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو کبھی اچھی چیزیں، جیسے ہم کبھی خراب چیزیں صدقہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو کبھی اچھی چیزوں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، دوسرے بھائیوں کو نوازنا چاہیے، عطا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی خوش ہوں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، اور تم زیادہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا مت، زیادہ ہنسنا نہیں چاہیے انسان کو، کیونکہ زیادہ ہنسی یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اتق المحارم، کہ تم حرام چیزوں سے بچتے رہو، اور تمام وہ حرام چیزیں، تمام وہ مکروہات جسے شریعت نے ناپسند کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور اسے ناپسند کرنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو انہیں وصیت کی اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اور ایک بات سنو، جب تم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے فوراً بعد تم نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہاری خامیوں اور تمہاری گناہوں کو مٹا دے، تمہارے گناہوں اور تمہارے جرائم کو ختم کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی اور بیان کیا وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ تم اچھے معاملات کرنا، بہترین برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ اللہ رب العالمین کے ہم سب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اچھا ہو، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد،
اے لوگوں تم جان لو کہ تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے سب کے باپ ایک ہیں، اور وہ باپ کون ہیں؟ ہم سب کے آدم علیہ السلام ہیں۔ ایک باپ سے یہ نسل چل رہی ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، یہ کائنات چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، الا خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ولا لیحمر علی اسود ولا لیسود علی احمر الا بالتقوی، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر کیسے؟ جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ اہل تقوی کا مقام ہے۔ وہ مقام ہے کس کا؟ چاہے عربی ہو یا عجمی ہو یا کالا ہو یا گورا ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، جو بھی ہو، جس انداز کا ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف کھانے والا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے دوسرے دن میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے۔ سامعین کرام، تقوی اللہ رب العالمین کا ایک محبوب عمل ہے۔ متقی کو اللہ رب العالمین خوب پسند کرتا ہے، متقی اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، یقین جانے کہ ایسا شخص لوگوں کے درمیان بھی محبوب تسلیم کیا جائے گا، وہ لوگوں کے اندر بھی محبوب مانا جائے گا۔ تو تقوی جیسی صفت کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور متقیوں کے لیے ہر حال میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کی کامیابی کے تعلق سے بڑی فضائل اور بڑی ساری باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے صرف ایک جگہ کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہے، اور متقیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر عمل کو، ہر کام کو، کتنے بھی سخت معاملات ہوں، مسائل ہوں، کتنا بھی سخت کام ہو، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ متقیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جنت کا نقشہ کھینچا ہے، اور جنت کے تعلق سے بتلایا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جب وہ پرہیزگار، جب وہ اللہ رب العالمین کے اچھے اور سنجیدہ بندے اور بہترین بندے اللہ رب العالمین کی جنت پہ جائیں گے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی رضا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کے لیے بڑے سارے جرائم کو ترک کر دیا ہے، بڑے سارے آسان جرم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ آسانی سے کر سکتے تھے وہ ان جرائم کو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی توقع کرتے ہوئے اور اس کو جانتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے، مرد مومن اللہ رب العالمین کے گناہوں کو ترک کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، جس جنت کا معاملہ کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، یقیناً کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت ہے جس جنت کا معاملہ کیا ہے؟ وحدائق وعنابا، جس میں طرح طرح کے باغات ہوں گے، اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، بڑی ساری چیزیں، جو کچھ انسان تصور کرے گا، چاہے گا، وہ ساری چیزیں اس جنت کے اندر موجود ہوں گی۔ وحدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ کسی عورت کے حسن پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، یقین جانیں جنت کی حسینائیں، جنت کی حوریں، جنت کی عظیم نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کو جب اللہ رب العالمین کے یہ پیارے اور ہونہار بندے پائیں گے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے پائیں گے، تو انہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی اشتہا ہی نہیں ہوگی، چاہت ہی نہیں ہوگی کہ کسی اور کی طرف وہ دیکھ لیں۔ وکأسا دہاقا، اور اس میں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، دودھ اور شراب کی نہریں ہوں گی، جس کو یہ مرد مومن اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے پائیں گے تو خوش ہو جائیں گے، مستی میں جھوم جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔
میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہر حال میں ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا پرہیزگار بندہ بن کر کے ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین کے محارم سے ہم تمام لوگوں کو دور رہنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ایک ہو کر کے زندگی بسر کریں، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی احکام پر، اسلامی مسائل پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔